اگر جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر ایسی موذی بلیات مسلط کی گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خواب کے عالم کے اندر اول تو نیند نہیں آتی، اگر نیند آ جائے چند لمحوں کے لیے تو اس نیند کے اندر سکون اور چین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نیند آتی ہے تو نیند کے اندر موذی سے موذی جانور نظر آتے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ مجھے کاٹ رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مریض یا مریضہ صاحبہ جس کے اوپر جادو کے ذریعے سے یہ چیزیں مسلط کی گئی ہیں تو وہ ڈر کر پورے جسم کے اوپر پسینہ بھی طاری ہو جاتا ہے، پورے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یا دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ عموماً آپ خوشحالی کے اندر بیٹھے ہیں، اچھے موڈ کے اندر بیٹھے ہیں، کسی نے آ کر پیچھے سے آپ کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ نے مڑ کر پیچھے سے دیکھا بندہ نظر نہیں ہے، یا کسی نے آپ کو آواز دی لیکن آپ نے آواز تو سنی لیکن مڑ کر دیکھا تو آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ ایسی کیفیات کے اندر ایسا مجرب اور طاقتور اور آسان عمل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتوں کا عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی مجرب اور آسان اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ ہماری تو یہ فیلڈ ہے، ہم سے ایسے لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے، کوئی 1 یا 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ کس بنا پر کرتے ہیں کہ علامہ صاحب ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، اگر نیند آ جائے تو اس کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب ان کے نظر آنے سے ہماری نیند کا جو غلبہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پورا جسم تھرا تھر کانپنے لگتا ہے اور پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساری رات نیند تک نہیں آتی۔ خوف دل و دماغ کے اندر اس قدر بھر چکا ہے، خوف ختم نہیں ہو رہا۔ کوئی ایسی اس کا کوئی وظیفہ دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے ہم ان چیزوں سے چھٹکارا پائیں اور ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین محترم، ایک بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، دشمن اپنی کئی چالوں کا استعمال کرتا ہے، کئی چالیں اپنی دشمنی کی بنا پر لوگوں کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ ایک تو دشمنی یہ بھی ہے کہ اس نے نفرت انگیز کسی کے سامنے آپ کی غیبت کر دی، یہ بھی دشمنی ہے، کسی کے سامنے آپ کی چغلی کر دی، کسی کے سامنے آپ کی عزت کو اچھال دیا اور کسی کے سامنے آپ کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی، یہ بھی دشمنی ہے۔ لیکن اس وقت ایسا پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر ان چیزوں کا وقت کسی کے پاس نہیں۔ اب دشمن کون سی چال پہ اتر آیا ہے، وہ چال ہی ہے اب پیسوں کی فراوانی ہے، پیسے دے کر جادو کے ذریعے سے دشمنی کس طرح نبھا رہا ہے، کس طرح دشمنی لے رہا ہے، کس طرح دشمنی کی بنا پر ان کے اوپر گندی چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں یا کروا رہا ہے یا کر رہا ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے ان کے اوپر یہ گندی سے گندی، غلیظ سے غلیظ، خبیث سے خبیث چیزیں ان کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں۔ انسان کو چلتے پھرتے نیند نہیں آتی، چلتے پھرتے اس کو سکون نہیں آتا، چلتے پھرتے اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر 1% بھی سکون کی خوشبو تک نہیں آ رہی ہو۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ اگر کسی کام کاج کے لیے بیٹھے ہیں تو عموماً آپ کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، کانوں کے ذریعے سے یہ آوازیں گونج رہی ہیں، اس طرح کی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں جس کو آپ برداشت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو چکا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں۔ کسی نے پیچھے سے آ کر ہاتھ رکھ دیا، آپ نے پیچھے سے دیکھا بندہ بشر نظر نہیں آیا، آپ خوف زدہ ہو گئے، آپ کو ڈرانے کے لیے یہ چال چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی نے آپ کو اور پیچھے سے آپ کا نام لے کر آواز دی، جب آپ نے مڑ کر دیکھا تو بندہ بشر نہیں ہے، آپ تنہا ہیں،
آپ اٹھ کر آگے دیکھتی ہیں، پیچھے دیکھتی ہیں، دائیں دیکھتی ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، کہیں بندہ وہ آواز دینے والا کہیں چھپ نہ چکا ہو، لیکن کہیں سے آپ کو نظر نہیں آتا۔ کیسے نظر آتا؟ بندہ ہوتا تو آپ کو نظر آتا، جبکہ بندہ تو تھا نہیں۔ وہ چیزیں انہوں نے آپ کے اوپر جو مسلط کی ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کے اندر دشواری پیدا کرنے کے لیے آپ کے اوپر مسلط کی گئی چیزیں ہیں، جو وہ آپ کو رات کو اور دن کو طرح طرح کی صورتوں کے اندر تنگی کا شکار کرتی ہیں، مشکلوں کا شکار کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تنگ کر کے آپ کو خوف زدہ کرتی ہیں۔ یہ دشمن کی چال ہے۔ اسی طرح آپ رات کو جب سوتی ہیں، اول تو نیند نہیں آتی، ایسے بندے کی جو نیند ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے اندر جادو کے ذریعے سے دشمن کا وار کس طرح چلتا ہے، وار کر کے جادو کے ذریعے سے اس کی جو نیند ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ گولیاں کھاتا ہے، وہ دوائی کھاتا ہے، وہ میڈیسن کھاتا ہے، لیکن چین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کیسے چین آئے گا؟ کیونکہ اس کے اوپر جو چیزیں مسلط کی گئی ہیں۔ اسی طرح اس کے دماغ کے اوپر سے اس طرح شوکر کی آواز آتی ہے، اس طرح آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی اپنے ہتھوڑی کے ساتھ کوئی کیل یا کوئی سخت چیز میرے دماغ کے اندر رکھ کر، چھینی ہتھوڑے کے ساتھ میرے دماغ کے اندر کوئی چیز ٹھوکی جا رہی ہے، جبکہ ہوتی کچھ نہیں۔ یہ چیزیں انسان کے اوپر اس کی دشمنی لینے کے لیے، دشمنی کی بنا پر اس کے اوپر یہ چیزیں مسلط کی جاتی ہیں۔ اب ناظرین محترم، اگر آپ رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، اگر نیند آ بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈر کس چیز کا لگتا ہے؟ کوئی مردہ نظر آ جاتا ہے، وہ آپ کو پکڑ کر کھینچتا ہے۔ کوئی سانپ نظر آتا ہے، آپ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کالے رنگ کا کتا نظر آتا ہے جو آپ کو کاٹ رہا ہے۔ اور اسی طرح کوئی موذی سے موذی، گندے سے گندا جانور نظر آتا ہے جو آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ 4 بندے آئے، آپ کو 4 بندوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کسی کنویں کے اندر، گہرے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ آپ ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دشمن کی چال ہے۔ جادو کے ذریعے سے یہ چیزیں آپ کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، آپ کی زندگی کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کے جسم کو ساکت کرنے کے لیے یہ چیزیں چھوڑی جاتی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ کو ڈر یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ علامات آپ کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں اور عرصے دراز سے ہیں تو آپ ناظرین محترم کوئی خوف زدہ نہ ہوں۔ پاکیزگی، طہارت کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیت کامل رکھیں، یقین اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ بھروسہ رکھ کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں میں بھی تلاوت کر دیتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ آگے لفظ 3 ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آپ نے ان 2 آیاتوں کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان کے اندر آپ نے اس کو صبح اور شام 2 ٹائم عمل کرنا ہے۔ 21 بار صبح پڑھ لیں، 21 بار، اور 21 بار شام کو پڑھ کے جن کے اندر یہ تخصیص ہو رہی ہے، تشخیص کروانے کے بعد، استخارہ کروانے کے بعد، یا جن کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، آپ کا فیملی ممبر ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، اس کو صرف اور صرف 11 دن تک آپ صبح اور شام پانی کے اوپر دم کر کے بھی اس کو پلا سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کو دم کر سکتے ہیں۔ ہر کو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ خود کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، کسی سے کروا سکتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، پانی کے اوپر بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں، ویسے بھی ان کو دم بھی کر سکتے ہیں، کسی اپنے عزیز سے بھی کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ 11 دن تک اس کو جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے اوپر مسلط کی گئی تھی، مکمل طور پر اللہ کی عطا سے، اس کے کرم اور فضل سے مکمل طور پر 11 دنوں کے اندر مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔